بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زیر ناف بالوں کی صفائی۔ محترم ناظرین، ایک میری بات پوری زندگی کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ 3 لوگوں سے کبھی بات پوچھتے ہوئے نہ شرمانا ہے اور نہ گھبرانا ہے۔ ایک اپنے ٹیچر سے، دوسرا ڈاکٹر یا حکیم سے، اور تیسرا علماء دین سے۔ یہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم اپنا مسئلہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، ان سے پوچھیں گے نہیں، تو لا محالہ نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ دین یا شریعت سے متعلق کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں ہے اور وہ آپ پرفارم بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں کٹکا سا لگا رہتا ہے کہ نہیں پتا میں درست پرفارم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل جو ہم ساری زندگی کرتے رہے اور پتہ چلے کہ وہ ہم غلط یا شریعت کے احکام کے خلاف کر رہے تھے، بجائے ثواب کے گنہگار ہوں گے۔ دینی معلومات میں کبھی بھی آپ شرمندگی محسوس نہ کریں۔ جب بھی آپ کو مسئلے پوچھنے ہو، مسائل آپ کو جاننا ہو، تو اس پر آپ شرمندگی نہ محسوس کریں۔ کچھ ایسے الفاظ استعمال کرے جو سامنے والا جس سے آپ پوچھ رہے ہیں، جس عالم دین سے آپ پوچھ رہے ہیں، وہ سمجھ جائے اور آپ کو اس مسئلے کا حل بتا سکے۔ خاموشی صدا لینا مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جو زیر ناف یا بغل کے بال ہے وہ کہاں سے کہاں تک ان کی صفائی کرنی چاہیے اور اس کی مدت کتنی ہے، یعنی کتنی دنوں بعد صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا مرد حضرات کریم کے استعمال سے بغل کے بال صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ خواتین کس طرح زیر ناف صفائی کر سکتی ہے؟ کیا بلیڈ یا ریزر سے بھی خواتین صفائی کر سکتی ہے؟ محترم ناظرین، پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس کی مدت کیا ہے۔ بغل کے بال اور زیر ناف کے بال کتنے دنوں میں صاف کرنا چاہیے؟ مرد ہو یا خواتین، ہر ہفتے میں 1 مرتبہ زیر ناف کو صاف کرنا افضل ہے۔ سب سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ ہفتے یا 10 دن میں 1 بار بغل کے بال یا ناف کے نیچے کے بال یا دونوں صاف کر ہی لینا چاہیے۔ 10 دن میں نہیں کرتے تو 15 دن میں، 20 دن میں۔ لیکن اگر مصروفیت کی بنا پر کہیں زیادہ مصروف ہو گئے ہیں یا وقت نہیں مل پاتا ہے اس کے لیے، تو آپ 40 دنوں کے اندر بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال یہ صاف کر لے۔ 40 دنوں کے اندر بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ 40 دن کے بعد بھی صاف نہیں کرتے ہیں تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب تر ہے۔ آپ سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ بغل کی صفائی کہاں سے شروع کرے اور کہاں پہ ختم کرے۔ محترم ناظرین، اس کے حوالے تو سب کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ بغل کے آس پاس اتنے زیادہ بال نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ مرد اور خواتین دونوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بال کہاں تک ہے، ان سب کو صاف کر لے۔ اب ہم اگر زیر ناف صفائی کی بات کریں تو ناف کے نیچے سے شروع کرے، خصیہ کے بال کو صاف کر لے، اور جو عضو تناسل ہے، جو شرم گاہ ہے، حتیٰ کہ پہانے کا مقام ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے آس پاس بال نکل آتے ہیں، ان کو بھی صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کو اگر نہیں صاف کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی آپ پہانے میں جائیں گے تو یہ ایک اندیشہ ہوگا، ایک ڈر لگا رہے گا کہیں ان ایکسٹرا بالوں میں نجاست نہ رہ گئی ہو۔ اس لیے آپ جو پہانے کا جو مقام ہے اس کے آس پاس اگر بال نکل گئے تو ان کو بھی صاف کر لینا چاہیے۔ آپ سوال کا آخری حصہ کہ آخر کن چیزوں سے زیر ناف بال صاف کرنے چاہیے، تو عام طور پر یہ باتیں مشہور ہے کہ بلیڈ اور ریزر یہ مرد حضرات استعمال کرتے ہیں اور کریم یہ عورتیں استعمال کرتی ہے، تو بالکل صحیح ہے، ایسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلیڈ اور ریزر صرف مرد ہی استعمال کر سکتے ہیں اور عورتیں صرف کریم سے ہی صفائی کرے، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اگر مرد حضرات کریم کا استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، چونکہ بہت سارے مرد
حضرات کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، تو اگر ایسی کیفیت میں وہ بلیڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے، آنکھوں میں زیادہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بلیڈ لگ جائے اور خون آنا شروع ہو جائے، کٹ جائے، تو یہ سب پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ سب پریشانی ہے تو مرد حضرات بھی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہے جن کو کریم سے الرجی ہوتی ہے، اس کی بدبو نہیں اچھی لگتی یا کوئی اور پریشانی ہو سکتی ہے، تو عورتیں اگر کریم استعمال کرے یا بلیڈ استعمال کرے یا ریزر استعمال کرنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد تو صفائی کرنا ہے کہ بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال صاف ہونے چاہیے۔ تھوڑی مزید وضاحت کے لیے ایک ریفرنس بھی شامل کر لیتے ہیں کہ زیر ناف آنا کی حد مثانہ سے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے شروع ہوتی ہے، یعنی ناف کی متصل نیچے سے شروع نہیں بلکہ پیٹ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سخت ہڈی ہے جس پر مخصوص نوعیت کے گنے بال اگتے ہیں، وہیں سے حد شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے لے کر اعضائے ثلاثہ یعنی پیشاب کی نالی حسیتائن اور ان کے ارد گرد ان کے برابر میں رانوں کا وہ حصہ جس کا نجاست کے تلوث کا خطرہ ہے، پورے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دبر کے بال صاف کرنا بھی واجب ہے اور اس کے اطراف کے بال بھی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔